نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ اور سونے کا کیا فرق ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں سونا ہوتا ہے وہاں پہ سانپ ہوتے ہیں، یا جہاں پہ سانپ ہوتے ہیں وہاں پہ سونا ہوتا ہے۔ یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جہاں پہ سونا ہوتا ہے وہاں پہ سانپ ہوتے ہیں اس کو مانا جا سکتا ہے، مگر اس کو جنات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سانپ خود جنات کے قبائل سے ہوتے ہیں، سانپ جو ہے جنات کے قبائل سے ہوتے ہیں، لیکن ان سے ڈرنا پریشان نہیں ہونے کا، اس لیے کہ جنات کی میکزیمم مینٹل ایبلٹی ایک 9 سے 10 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ پورا باشعور اور اپنی عمر کا ہے، 1100-1200 سال کا ہے تو نہیں، تو اس سے کم کا ہے تو 4 سال کے بچے جتنی مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اٹھا کے پکڑ کے مار دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو 3 دفعہ وارن کرنا ہوتا ہے، کسی بھی سانپ کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ وارن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابہ رفع حاجت، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول جناب علی رفع حاجت کے لیے رات کو کہیں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا سانپ ہے، انہوں نے سانپ کو اٹھا کے مار دیا، جان سے مار دیا، ٹھیک ہے؟ تو باہر نکلے تو جنات آ گئے اور لے گئے ان کو، اور جنات قبائل میں ان کو پیش کیا کہ بھئی انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا۔ تو صحابہ کو خوش نصیبی سے، مطلب ہے کہ قرآن حدیث سے تعلق ہوگا تو زندگی آسان ہوگی نا، قرآن حدیث سے تو ہمارا تعلق ہے نہیں، ہمارا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو روحانی دوتا بنا رکھا ہے، اور ہم کو سمجھا رکھا ہے کہ ہم نے خدا کی فرنچائز لی ہوئی ہے اور ہم ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا تعلق قرآن حدیث سے تھا، ان کو ایک حدیث یاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے جنات قبائل کے سردار کو حدیث پیش کی کہ میں نے چونکہ اس کو سانپ سمجھ کے مارا ہے، اور جناب علی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کی شبہات اختیار کی وہ اسی میں سے ہے، تو لہذا میں نے اس کو سانپ سمجھا اور میں نے مار دیا۔ تو اسی جنات قبائل کے جو دربار تھا اس میں سے ایک بوڑھے جن اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو ان کی حدیث کی گواہی اور ان کو حدیث کے آنے کی وجہ سے ان کی جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ سانپ کا جو سب سے، جنات کا جو سب سے گہرا سروپ ہے وہ سانپ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ماضی میں سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فرمایا کہ کوئلے پہ، ہڈی پہ، گوبر پہ، بلوں پہ اور درختوں پہ پیشاب نہ کرو۔ تو بل میں کیا ہوتا ہے؟ چوہا بل بناتا ہے، رہتا ہے اس میں سانپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چوہا بل، نبی کا یہ فرمانا کہ وہاں پیشاب نہ کرو، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر لاجک سمجھ میں آتی تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات سانپ جب بھی دیکھیں 3 دفعہ اس کو وارن کریں، غائب ہو جائے گا، یہ ایک دم پلٹ کے الٹا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور آپ کا مقابلہ یا پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو بے شک آپ اس کو مار دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات کہ جہاں سونا پایا جاتا ہے اور یہ سونا پایا جانا اور دیگے برآمد ہونا، یہ ایک سائنس ہے، میں بعد میں عرض کر دوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو جو سونا پایا جاتا ہے تو آف کورس کہ اگر کہیں سونا پایا جاتا ہے، میں افریقہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں کے لوگ جاہل نہیں ہیں، وہاں کے لوگ اس گریڈ میں دماغ ان کا ہیک نہیں ہوا لہٰذا ان میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں اگر کہیں سے سونے کا کوئی سامان نکلتا ہے تو وہاں سانپ نکلتا ہے تو کہتے ہیں جناب علی جہاں سونا ہوتا ہے وہاں سانپ۔ بھائی جہاں پہ بھی کوئی چیز ہوگی وہاں پہ تھوڑا بہت اسپیس بھی ہوگا، اور زیر زمین جہاں بھی اسپیس ہوگا وہاں سانپ رہے گا، سانپ اس جگہ کو اپنا گھر بنائے گا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ باتیں ہو گئی جو لوگ کہتے ہیں، میں نے اس کا جواب دیا کہ زیر زمین کہیں بھی اسپیس ہوگا تو وہاں سانپ ہونے کی کلپنا کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ سانپ جو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عام طور پر سانپ ہوتا ہے، سانپ زیر زمین انڈر ورلڈ کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پریشان نہیں ہونے کا، 3 دفعہ وارن کیا، وارن کرنے میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے کٹاک کر کے اس کو کاٹ دیا، مار دیا، کچل دیا، جو بھی کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ آسان ہو گیا، اس کا خیال رکھیے گا تو آئندہ ڈرنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی چمکتی ہوئی اور قیمتی مل رہی ہے تو چیز حاصل کر لیں، 3 دفعہ وارن کریں، نہیں جاتا تو سانپ کو مار دیں پکڑ کے، ٹھیک ہے؟ اور بس کوئی اتنا عام ڈنڈے سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ اور ایک کرنٹ مشین ہوتی ہے جو، حالانکہ سیل اس میں 9 وولٹ کی ایک بیٹری ہے، 2 وولٹ بیٹری لگتی ہے، لیکن جناب علی وولٹ اس میں 11,000 وولٹ جتنا اس میں شاک ہوتا ہے، تو وہ شاکر یوز کیا جاتا ہے سانپ کے ایک دم گلے پر، تو کٹاک کر کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
جو یوز کرتے ہیں، جو جن کے فیلڈ ہے، جو جیولوجی میں کام کرتے ہیں، اور ان کو اگر جنگلات میں ایسا کوئی کام کرنا پڑے تو وہ اس طریقے کے ہتھیار یا مشینیں کہہ لیجئے، انسٹرومنٹس کہہ لیجئے، استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ڈرنے کا نہیں ہے، صحیح ہے، مار دینے کا ہے. اور اپنی آپ کو کوئی چیز فری فنڈ میں مل رہی ہے قیمتی چیز تو وہ لے لینے کی. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 033120098888. ٹھیک ہے، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.